عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ آخری رکوع ہے۔ رکوع سے ایک دو آیات زیادہ ہے اور آخری آیات ہے سورہ رات کی الحمدللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سورہ رات کا جو ہے مطالعہ بھی مکمل کر لیں گے، اور تھوڑی سی اس کے بارے میں جو ہے وہ یاد رہے کہ یہ سورت جو ہے اس میں کسی سابقہ اقوام جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرتوں کی نشانیاں بتا کر توحید کا خاص طور پر رسالت کا اور آخرت کا بھی، لیکن توحید کا بہت زبردست مضمون اس کے اندر آیا ہے۔ اور ظاہر یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں یہ تمام ایمانیات ثلاثہ جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور توحید پر ایمان، یہ جو ہے اہم مضامین ہے اور کوئی صورت بھی ان سے خالی نہیں، اور یہ بھی اسی طرح۔ لیکن بالعموم عام طور پر مکی صورتوں کے اندر پچھلی سابقہ اقوام سے بھی تذکرہ کیا گیا جاتا ہے، یاد دہانی اور تذکیر کرائی جاتی ہے، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے جو آفاق کے اندر اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے تذکیر جو ہے کروائی گئی ہے، اور زبردست اسلوب میں اسلوب بدل بدل کر اور تمثیلات کے ذریعے سے اور مثالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ توحید کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور اہم مضمون جو ہے اس صورت کا وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان اعتراضات کا جواب جو ہے یہاں پہ دیا گیا ہے، اور خاص طور پر آج کے جو آیات ہیں ان کے اندر ان آیات وہ جو اعتراضات تھے ان میں سے 3-4 کا تذکرہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور 1-2 کا تذکرہ جو ہے وہ سابقہ جو ہمارے سبق تھا اس کے اندر بھی آ چکا ہے۔ تو آج جو ہے جو ہم پڑھیں گے تو یہ اعتراضات کے جواب ہے جو ان کے تھے، اور اس کے بعد سورت کا اختتامیہ ہے جس میں عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کچھ ہدایت دی جاتی ہے۔ تمام صورتوں کا یہ اسلوب ہے، اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ ہم تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آج آیات ہم پڑھیں گے ان کا خلاصہ کیا ہے، ان میں مضمون کون سے آ رہے ہیں۔ تو ان میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں مشرکین کی جو بڑی سخت مخالفت ہو رہی تھی اور سازشیں ہو رہی تھی، اور یعنی اب یہ معاملہ اس جگہ نوعیت پہ پہنچ چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دے مکہ سے، یا پھر جو ہے وہ نبی وسلم کو قتل کر دے، اس طرف حالات جا رہے تھے۔ تو جو ہے سازشوں کے ماحول میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش ہوا کرتی ایمان والوں کے لیے۔ اس میں تسلی دی گئی، آپ رسول کو ہدایت دی گئی کہ آپ اس پیغام کو دیے چلے جائیں مسلسل، یہ ایک پیغام آپ کے ساتھی کو دیا گیا، اور پھر تسلی بھی دی گئی آپ کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کو جو ہے دعوت سے انکار کیا گیا ہے ان کی قوم نے، اس سے پہلے بھی تمام رسولوں نے جب دعوت دی تو ان کی قوموں نے جو ہے انکار کیا، لیکن آپ جو ہے بتا دیجئے، آپ لوگوں کا اعلان کر دیجئے کہ آپ تو اللہ کو کی توحید پہ، اس کی تو وہ مانتے ہیں، اسی پہ توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، اس بات کی طرف۔ اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی جو لوگوں کو غلط فہمیاں تھی کہ تمام رسول انسان ہی تھے، وہ بھی بیوی بچوں والے تھے، اور تمام رسولوں میں سے کوئی بھی انسانی ضروریات سے ماورا نہیں تھا۔ رسول کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ اس کو کام ہے صرف پیغام کو پہنچا دینا، اب حساب لینا اور جو اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیجتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ یہ معجزات دکھانا بھی رسولوں کے ذمہ نہیں ہے، نہ ان کے اختیار میں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور بالکل اس کو دو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں جو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی گئی کہ ماضی میں بھی ممکن ہے سازشیں کی ہیں، اور اللہ لیکن ساری کی ساری تدبیریں جو ہے یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، تدبیریں ساری کی ساری پوری جو ہے ان کا اختیار وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ظاہر ہے جو تدبیر اللہ تعالیٰ اختیار کرے گا تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تدبیر اور سازش اور جو ہے وہ کوئی کیا معنی رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات پہ تو اللہ کی ہی گواہی کافی ہے، اور اس لوگوں کی بھی گواہ ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں کہ تمام انسان جو ہے پہلے بھی رسول جو تھے وہ رسول ہی انسان جو تھے وہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، کوئی انسانوں سے ماورا کوئی مخلوق کو جو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ
اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب، آتیناہم الکتاب، آتا جو ہے وہ ہوتا ہے دینا ہوتا ہے، نون الف نا ہے آگے، ہم نے، اور ہم ان کو الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب۔ اچھا، یہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اب اس کے بارے میں ایک نکتہ جو ہے وہ آپ بھی جان لیں۔ تو کتاب قرآن مجید میں جن لوگوں کو کتاب دی ہے ان کے تذکرہ دو طریقے سے آتا ہے، ایک ایکٹیو وائس میں آتا ہے، ایک پیسو وائس میں آتا ہے۔ اب یہ ہے ایکٹیو وائس میں کہ اللہ نے دی ہے ان کو کتاب۔ اب پیسو وائس اس کا کیا ہوگا؟ اس کا پیسو وائس یہ ہوگا کہ جن کو دی گئی کتاب۔ تو یہ بہت زیادہ یہ اسلوب بھی قرآن مجید کے اندر جو ہے نا آیا ہے کہ جن کو دی گئی کتاب۔ تو جو علماء مفسرون میں سے جن لوگوں نے اس پہ جو ہے بہت زیادہ غور و فکر کیا ہے، جیسے مثلا جو ہے امام فراہی رحمہ اللہ نے جو ہے اس کے بارے میں نکتہ دیا ہے کہ جب یہ ایکٹیو وائس استعمال ہوگا کہ جن لوگوں کو دی گئی ہے کتاب، تو وہاں پہ ان کی کسی اچھائی کا ذکر، ان کے کسی اچھے پہلو کا ذکر ہوگا۔ لیکن جہاں پہ آئے گا کہ وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، پیسے وائس ہوگا، تو وہاں پہ ان کے کسی بری خصلت کا ذکر ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں ظاہر ہے یہ ایک اسلوب جو ہے بالعموم عام طور پر یہ بالکل ٹھیک اس کو دیکھا گیا ہے، اور یہ ایک نقطہ تھا ویسے وہ جو ہے، لیکن اس کے بارے میں نے کہا یہ آپ کو جو ہے گزار کر دوں۔ آتا یوتی اطعام جو ہے دینے کے اندر، اور یہ لفظ آتا جو ہے قرآن مجید کے ہر صفحے پر آپ کو مل جائے گا کہ بیش، تو جو ہے یہ اتنا ریپیٹڈ آفٹر ریپیٹڈ ورڈ ہے۔ یفرحون، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ پہلے یا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن پلورل والا ہوتا ہے، دے، وہ لوگ ان کے بارے میں جن کی بات کی گئی ہے اوپر، وہ یفرحون، فرح یفرح آپ کو پتہ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے فرح راحت کے لیے کے معنوں کے اندر، خوش ہونے کے معنوں میں۔ یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ اتارا گیا الیکا آپ کی طرف، یعنی جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایسے بھی ہیں ان لوگوں یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، من الاحزاب ومن الاحزاب، اور احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، گروہ، اور ان گروہوں میں سے، ومن الاحزاب، اور یعنی انہی گروہوں میں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا، ان گروہوں میں سے وہ بھی ہیں، من ینکرو، من وہ جو، ٹھیک ہے، من سنگولر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، من ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، وہ پلورل بھی ہو سکتا ہے، ہی دے، وہ پاسبل۔ جو ینکرو، جو انکار کرتے ہیں، انکر ینکرو، انکار کرنا، بعضہ اس کے بعض کا، بعدہ، دیکھیں بعدہ ہے لفظ، بعد یعنی اردو والا بعد ہے، اور ہو اس کے بعد کا، یعنی اگر کوئی چیز ایز اے ہول ہو، اس کے ایک حصے کو جو ہے بعد عربی میں کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد کا یعنی اس کے کسی حصے کا انکار کرتے ہیں، تو جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض کا، انکرا ینکر انکارن، یہ باب افعال ہے، فورتھ باب، اور اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انکار، منکر، نکیر، یہ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں بھی کل قرآن مجید میں آیا ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے۔ اچھا، یہ کہیے، یہ فعل امر ہے، آپ کہیے، لیکن اس کے ترجمے آپ مختلف دیکھیں گے، چونکہ ادب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ادب کی وجہ سے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کہیے، یہ سارے ترجمے پاسبل ہو۔ انما، اچھا انما جو لفظ ہے یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے قرآن کے کم و بیش 2 صفحوں میں سے ایک صفحے لازمی طور پہ آپ کو مل جائے گا، اسی لیے جو آفٹن ریپیٹڈ ورڈز ہیں ان کے بارے میں ان کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ انما جو ہے لفظ یہ معنی کو جو ہے وہ بالکل محدود کر دیتا ہے، یعنی بات اتنی سی ہے، بات اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے، حقیقت یہ ہے، اسی لیے اس کے ترجمے جو ہے حقیقت یہ ہے، بات مطلب ہے وہ بس کے اگر استعمال کر دے تو پھر اس آگے وہ بات جو بتائی جاتی ہے وہ بھی معنی کو جو ہے وہ کفا کر جاتے ہیں۔ تو قل انما، بس آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں امر تو، مجھے حکم دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا، یہ امرا سے حکم دینا، امر تو مجھے حکم دیا گیا، یہ اور دیکھو امر تو پیش سے شروع ہونے والا ورب ہے، تو یہ پیسے وائس ہے، مجھے حکم دیا گیا ان کے
आबुद अल्लाह, मैं बंदगी करूं, अबदा बंदगी करूं अल्लाह की, मैं बंदगी करूं अल्लाह की। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दे कि आप ये ऐलान कीजिए, बंदगी अल्लाह की करूं, वला उशरिका, और ना शरीक करूं, बिही उसके साथ, इलैहि उस, और उसके साथ किसी को नहीं शरीक ना करूं, इलैहि अदऊ, इलैहि उसी की तरफ ही मैं जो है अदऊ बुलाता हूँ, दावत देता हूँ। अच्छा, ही जो है देखें आप इसमें जो है वो ही के तर्जमान इसलिए पाए जाते हैं कि इलैहि पहले आ गए। वैसे तो सिंपली जो है होना चाहिए अदऊ इलैहि, मैं उसी की तरह लाता रहूं। लेकिन अगर उसके मानी के अंदर उसको महदूद करना हो, अल्लाह ही की तरफ से रब मैं दावत देता हूँ, यानी उसके अलावा किसी और की तरफ दावत नहीं देता, तो फिर उसको इलैहि को पहले लाया जाता है, तो जिसमें ये जो है महदूदियत मानों में पैदा हो जाती है, सब पैदा हो जाता है। इलैहि अदू, जैसे होता है ना ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन, वो भी इसी तरह है। नाबुदो ईया का, मैं हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन ईया का पहले ला दिया गया है, तो उससे फिर जो है तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते, उसमें ये मानी फिर आ जाते हैं। इसी तरह इसको तकदीम और ताखीर कहते हैं, यानी इलाही को जो है वो पहले लाया गया है, तकदीम कर दी गई है, पहले ले आया गया है, तो उसमें मानी की महदूदियत पैदा हो गई है। मैं उसी ही की तरफ दावत देता हूँ, वह इलैहि माप, उसी, यहाँ भी वही उसलूब है, और मेरा लौटना जो है उसी की तरफ। अभी ये लौटना का लफ्ज पिछले सबक में भी आया था, तो हमें ये माप जो है लौटने की जगह या लौटने का वक्त, दोनों मुराद हो सकते हैं, तो जैसा कंटेक्स्ट होगा वो मानी ले लिए जाए, क्योंकि ये ज़र्फ है, ज़र्फ में जमान और मकान दोनों मानी पाए जा सकते हैं, तो इस वजह से मेरा लौटना, मेरे लौटने की जगह उसी की तरफ है। असल में ये माप में देखे, माप के आखिर में जेर आ रहा है, तो जेर ये बताता है कि जाहिर है इसके आगे जो है ये या था जो गिर गया, माबी, पहले ये माबी, मेरा लौटना, ठीक है, मेरा लौटना जो है वो अल्लाह की तरफ है। वो कज़ालिक, और इसी तरह जब ये बहुत ही इस्तेमाल होता है, कज़ालिक इसी तरह, अनजल ना हो, हमने नाजिल किया है, उतारा है इसको, यानी कुरान को नाजिल किया है, उसकी बात हो रही है। हुक्मन अरबियन, हुक्मन अरबियन जो है ये हुक्म, हुक्म के मानों के अंदर भी है फरमान, और अरबी, अरबी फरमान, अरबी, ये हुक्म अरबी होते हुए, ये फरमान अरबी होते हुए, ये अरबी का फरमान होते, अरबी जबान में होते हुए, ये हुक्म जो है अरबी जबान में होते हुए हमने उतारा है। वला इन, अब देखेंगे ये तीन लफ्ज हैं, वाव और लम ज़बर ला जो है वो है, अगर हर्फ ताकीद के तौर पे है, यानी लाजमी तौर पर, इन जो है ये वैसा ही इन है जैसे अलिफ जेर नून इन लिखा जाता है, लेकिन चूंकि ये इकट्ठा है तो इसको जो है ऐसे लिखे। और जो जो हमजा है आप देखें, हमजे को 5-6 तरीकों से लिखा जा सकता है। हमजा जो है अलिफ के ऊपर नीचे भी लिखा जा सकता है, कुर्सी के ऊपर भी लिखा, यहाँ पे कुर्सी है एक बनी है, कुर्सी के नीचे लिखा है, या के ऊपर लिखा जा सकता है, वाव के ऊपर लिखा जा सकता है, तो ये सारी हमजा लिखने के जो है वो तरीके होते हैं, तो ये भी वही हमजा है, वही है, अलिफ ज़ेर नून इन ही है ये। तो और अगर इत्तबाता, पैरवी की आपने, इत्तबाता आपने, ये जो है सेकंड पर्सन है, यानी कोई मुखातिब दूसरे मुखातिब को अगर जो है एड्रेस करेगा तो इसी में कहेगा, अगर कहेंगे कि हल सल्लैता, क्या आपने नमाज पढ़ ली है, बिल्कुल, वलन इत्तबाता, अगर आपने पैरवी की, ठीक है। अहवा, अहुम, अहवा, ये वही है लफ्ज हवा, उर्दू को जो लफ्ज इस्तेमाल होता है हवा और हवस, इसके मानी होते हैं ख्वाहिश, ख्वाहिश नफ्स जिसके मतलब, अगर उनकी ख्वाहिशात नफ्स की, नहीं उनकी ख्वाहिशात की अगर पैरवी की, ज़ाहिर है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जो खिताब किए जा रहे हैं, इसके हम वो बताएंगे, लेकिन ये खिताब दर हकीकी मानों में तो उनको ही है, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी। अच्छा, ये अहवा जो है हवा की जमा है ख्वाहिशात, और ये उर्दू में इस्तेमाल होता है जो है। अच्छा, हवा हफज, हवा हवस जो है ये जैसे उर्दू में सवाल होता है। अच्छा, हवा का असल मानी जो होता है ऊपर से नीचे गिरना होता है, ठीक है। अब ये जो ख्वाहिशात नफ्स होती हैं, ये इंसान को अपने जो है उसका जो ऊंचा मर्तबा जो उसको बाय डिफॉल्ट अल्लाह ने दिया है, उससे उसको नीचे गिरा देती हैं, इसकी वजह से इसको जो है उसको हवा जो कहा जाता है। बादा,
اس کے بعد کہ ما جا کا، ما جو جا آ گیا، کا آپ کے پاس، جو آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم سے، حقیقی علم، من العلم آیا، العلم حقیقی علم جو ہے، العلم حقیقی علم آپ کے پاس آ گیا، یعنی قرآن مجید کا، اور پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ ما لکا، اچھا یہ ما لکا اکٹھا ورڈ نہیں ہے، ما الگ ہے، لکا الگ ہے، یہ ما جو لکا جو ہے نہ ہوگا، آپ لکا آپ کے لیے، من اللہ تو نہ ہوگا، ما نہیں ہوگا، لکا آپ کے لیے، من اللہ ہے، یہ جو ہے لکا آپ کے لیے اس کے معنی کے اندر ہوگا، یہ لکا اور لام اور کاف الگ الگ نہیں ہے، یہ لکا ایک ورڈ ہے۔ نہ ہوگا آپ کے لیے من ولی جن، کوئی بھی ولی، ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا، یہ واقن جو ہے وہ یہ ہے وقایات سے، جو ہم پہلے ربنا وقنا عذاب النار جیسے ہے کہ اہل میں بچا، تو یہ وہی والا کہ پچھلے سبق میں بھی آیا تھا، وقا یقی سے ہے، وقا یقی وقایتن بچانا، واق اس سے جو ہے وہ فائل ہوتا ہے بچانے والا، جو ہے وہ واق جیسے باق ہوتا ہے بچانے والا، قاد جو ہے قضا فیصلہ کرنے والا، قاضی، اسی طرح یہ واق ہے۔ اس کا ترجمہ ساتھی بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو، مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اس ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس کے علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ جیسے میں نے کہا کہ اس میں زیادہ تر ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اس حصے کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور رسول کیے جاتے تھے، تو ایک اعتراض جو ہے یہاں پہ اس کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ اعتراض یہ تھا جو مشرکین جو بہت زیادہ جس کو دہراتے تھے کہ اگر آپ واقعی وہی تعلیم لے کے آئے ہیں جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام لے کے آئے ہیں، جسے آپ دعویٰ بھی کرتے، تو کیا بات ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو ان کو اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو آگے بڑھ کر جو ہے استقبال نہیں کرتے۔ اس اعتراض کے جہاں پہ جواب دیا گیا ہے کہ دیکھیں تورات اور انجیل کے جو بھی جو جو اس کے پہ عمل کرنے والے، حقیقی معنوں کے عمل کرنے والے ہیں، جو جن کو اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ ڈر عطا کیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو وہ اس کتاب سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اس سے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ اس کی مثال بھی ہے، جیسے دیکھیں نجاشی جو عیسائی تھے اور حبشہ کے بادشاہ تھے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے سورہ مریم کی آیت پڑھی تو وہ بڑے متاثر ہوئے، آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے، اور جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اترا انجیل، یہ دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، یعنی آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور آپ حضرت جعفر کے ہاتھ پر ہی وہ اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا انہوں نے۔ تو ہجرت کے کئی سال بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ جہاں پہ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے جس میں اس کا ذکر ہے، سورہ غالباً یہ سورہ انعام ہے اس کا، اس میں بھی ہے کہ ایک وفد آیا تھا 70 عیسائیوں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کلام پاک جو ہے وہ کا فرمایا کہ آپ ان کی تلاوت کیجئے۔ تو جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور یہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی ہے ان کے آنسو رواں ہونے کا، اور پھر انہوں نے وہی کہا کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ جو ہے ہمارا نام جو ہے، ہم ایمان لے آئے، ہمارا نام لکھ لے جو ہے جو لوگ جو ہے اس کی شہادت دیتے ہیں اس کی میں سے لکھ لے۔ تو یہ ایک مثال بھی دی گئی کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کرتے، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں فرمایا کہ جو اس دعوت سے خوش نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ خواہ کوئی خوش ہو یا نہ ہو، آپ صاف کہہ دیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم تھی، یعنی یہ کہنا اس اعتراض میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان میں سے پرانے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت جو عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے تھے، دوسرے کچھ لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ حضرت بن سلام کے ساتھ اسلام قبول کیا،
تو وہ بھی تھے. اسی طرح جو ہے بہت سارے اور بھی لوگ تھے. ورقہ بن نوفل کی گواہی بھی اسی طرح ہے، حالانکہ وہ دونوں انجیل اور تورات کے جو عالم تھے. تو فرمایا کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ سے فرمایا کہ لوگ اس کو مطلب پسند کریں، اس پہ خوش ہوں یا نہ ہوں. آپ فرما دیجئے کہ میں تو ہر حال میں جو مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے میں اسی کی پیروی کروں گا، میں اسی کی بندگی کروں گا، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں گا. میری دعوت بھی اسی کی طرف ہے اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف. دیکھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈکلریشن ہے. تو یہ ڈکلریشن صرف یہ نہیں ہمارے پڑھنے کا ہے، تو اس پہ ہمیں اس کو عرض جان بنا لینا چاہیے کہ بالکل جو ہے اپنی زندگی میں یہی کہیں کہ میں اللہ واحد کی بندگی کروں گا، کسی اس کو شریک نہیں بناؤں گا، میں اسی کی طرف دعوت بھی اسی پیغام کی طرف دوں گا جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی ہے، اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو الفاظ مبارک ہیں، اور انہی کے اوپر جو ہمیں ان کو دہرانا بھی چاہیے اور انہی کو اپنے حرز جاں بھی جانا چاہیے. اور زندگی کا لاہ عمل، طرز عمل اور زندگی کا راستہ بھی اسی کے اوپر جو حقیقی معنوں کے اندر جو ہونا چاہیے. یہ الفاظ محض اس لیے نہیں ہے کہ ان کو جو ان کی تلاوت کی جائے، پڑھ لی جائے، تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی کا جو ہے وہ لاہ عمل بھی بنانا چاہیے. اب قرآن کی حیثیت بھی بتائی گئی ہے. فرمایا گیا کہ یہ قرآن کو عربی دستور یعنی عربی قول فیصل بنا کر اتارنے کا ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک دوسری کتابوں کی طرح محض ایک اور کتاب کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت فرمان الہی کی ہے. اس کو عربی میں اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے اولین مخاطب وہ لوگ ہیں جو عربی زبان بولتے ہیں، اور تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو اور سمجھ کے پھر اس کے مبلغ اور اس کی طرف جو ہے دعوت دینے والے بن جاؤ. تو یہ تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتمام حجت بھی ہے. یہ کوئی درخواست اور التجا نہیں ہے، بلکہ یہ واجب الاطاعت فرمان ہے، اور اس کی اگر تکمیل نہ کی گئی تو مہلت یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو گزر جانے کے بعد پھر جو لوگ اس کا جو ہے انکار کریں گے تو اس کو پھر ان کو یقینی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے انجام بتایا اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ بات. اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ دستور جو ہے یہ ایک مکمل دستور حیات ہے جو تمام شعبہ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اب اس دستور کے آ جانے کے بعد اگلی بات جہاں پہ ساتھ جوڑی گئی ہے کہ اب اس دستور کے آ جانے کے بعد اسے چھوڑ کر تم نے کوئی اور دستور اپنایا تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَلَئِن اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ بَعْدَ مِن جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. یعنی پھر کوئی بچے نہیں، یہ چھوڑ کے جو اللہ نے دستور بنایا اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائے. یعنی یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن عتاب جو اصل دیکھے تو قریش مکہ پر وہ جو کہتے تھے اس کے بارے میں اعتراضات کرتے تھے اس کے جواب دیا گیا. ان کے رویے اور جو انکار کی جو شناخت تھی، جو اس کی بہت سویرٹی تھی، اس کو نمایاں کرنے کے لیے یہ انداز جو ہے اختیار کیا گیا ہے. میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ، اور یہ جو لام جو ہے دیکھیں لام تاکید ہے اور قد بھی حرف تحقیق ہے، تو دونوں لقد جو ہے یہ کہہ رہے کہ جو تحقیق ہے اور تاکید ہے اس کا ایک جو ہے ایمفیسس، جب یہ تاکید مزید ہے، یہ ایک مقرر تاکید ہے ڈیفینیٹلی. اور بے شک ارسلنا ہم نے اتارا، رسلن ہم نے بھیجے، رسول یعنی بھیجے، رسلن رسول کی جمع جو ہے رسل آتی ہے وہی ہے ارسلہ بھیجنا. من قبل کا اس سے پہلے بھی، وجعلنا اور بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، ازواجن جوڑے یا جو ہے بیویاں کہہ لیں، وذریتن اور اولادیں، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ان کے جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ اولاد بھی بنائے. اچھا یہ جو ازواج لفظ ہے زوج کی جمع ہے اور اس کے مطلب بیوی بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہوتا ہے، جوڑا بھی، اسپاؤس، مطلب انگلش میں جو لفظ اسپاؤس ہوتا ہے یہ اچھا اس کو جو ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جب لفظ دیکھیں جب میل کے مقابلے میں استعمال ہوگا تو اس سے مراد بیوی استعمال یہاں پہ ہوگی، اور اگر عورت یا بیوی کے مقابلے میں استعمال ہوگا تو پھر اس سے مراد مرد ہوگا. اسی لیے بیوی یا شوہر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور کہیں کہیں پہ یہ جوڑے کے معنوں کے اندر، دونوں کے معنوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تو انگلش ورڈ جو ہے اسپاؤس جو ہوتا ہے وہ خود اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اگر if it has been mentioned for male تو اس سے مراد پھر ہوگا فیمیل، اور اگر فیمیل کے ساتھ اسپاؤس کا استعمال ہوا تو اس سے مراد پھر شوہر ہوگا. تو بالکل ایسی ہے یہ لفظ، اس کے بارے میں جان. وما کانا اور نہیں تھا، رسول
کسی رسول کے لیے، اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے. اب کیا نہیں تھا؟ اب یہ کنٹیکس بتا رہا ہے ہمیں کہ ممکن نہیں تھا. کہیں پہ ہوتا ہے جائز نہیں تھا، کہیں پہ تھا یہ ہوتا کہ ٹھیک نہیں تھا. یہ بھی وہ سارے معنی ممکن ہیں، لیکن یہ یہاں پہ لفظ جو ہے ممکن بالکل اچھا جو ہے لگتا ہے. اور کسی رسول کے لیے یہ نہیں تھا ممکن. اچھا یہ لفظ جو کانا ہے یہ بہت استعمال ہوتا ہے، ایک صفحے پہ 6 7 8 8 مرتبہ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں اس کو یہ جان لیں کہ اس سے پہلے یہ کانا جو لفظ، اس کا مادہ کاف واو نون کون ہے. جیسے کون ہوتا ہے نا، کون، یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں کون و مکان، یہ اسی سے نکلا ہوا ہے، کون و مکان. اچھا کانا یکون کون ہونا، ایسا کوئی چیز. پھر یہ اگر کوئی چیز جیسے ہو، ماضی میں اگر ہو تو وہ تھی، اگر موجود ہے اس زمانے کے اندر جیسے تو وہ ہے، اور اگر آگے ہوگی تو وہ اس کے لیے ہوگا یا ہوگی. تو یہ تینوں زمانوں کے لیے جو ہے لفظ ہو استعمال ہو سکتا ہے، اور اس معنی میں تبدیل ہو سکتے ہیں. تھا، ہے، ہوگا، یہ ان معنوں کے اندر جو استعمال ہوتا ہے. اچھا اردو میں سے کون سے لفظ نکلے ہوئی ہے؟ مکان، مکین، تمکنت، تمکن، تمکین، یہ سارے لفظ سے جو ہے نکلے ہوئے. اس کے عربی مشتقات بہت سارے ہیں، ڈیریویٹیوز جو ہیں بہت زیادہ، اور قرآن میں ہر صفحے پہ آپ کو ملیں گے. کانو، کنتم، کانت، کونو، اکونو، کانا، کانت، کونو، کنتا، یکونو، یکون. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے. تو یہ سارے ان کے معنوں کے اندر تھا، تھی، ہے، ہوگا، ہوں گے، یہ سارے جو ہے یہ جو ہے یہ معنی جو ان کے ہوں گے. اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ اس معنوں کا ہے یا جو مستقبل کا یہ حال کا، تو اس کے حساب سے. لیکن یہ تھوڑی سی اس کے ذات کی لفظ کی. اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے ممکن، اور یہ بھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے یہ کسی رسول کے لیے ممکن. تھا اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کہ رسول سارے گزر گئے. ان کے جاتی، وہ لائے، وہ لے آئے، بے آیتن، کوئی نشانی، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، یعنی رسول از خود اپنے پاس سے. یہ معنی اس کے اندر شامل ہے، از خود اپنے پاس سے رسول لے آئے. اللہ مگر، باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے حکم سے. لکل، ہر چیز کے لیے. لکل مطلب ہے کل، ہر ایک، ہر کے لیے، ہر ایک کے لیے. اجلن، ایک وقت مقرر ہے. کتاب، لکھا ہوا. اچھا کتاب کا لفظی معنی جو ہے، لفظی معنی ہوتا ہے لکھا ہوا یا لکھی ہوئی چیز. ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ کتاب بک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو یہ ایک ناؤن ہے. یہ اس لیے اس کو جو ہے کہا جاتا ہے وہ کتاب، جو اس کو یہ لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ویسے اس کتاب کا لغوی معنی ہوتا ہے کوئی چیز لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی اسی لغوی معنوں میں اندر، لیکن یہ یہاں پہ فگوریٹو میننگ یا اصطلاحی معنوں میں کتاب مراد نہیں ہے، مطلب ہے لکھی ہوئی. لکل اجل، ہر ایک جو ہے چیز کے لیے ایک اجل ہے، مقرر وقت ہے. کتاب لکھی ہوئی، لکھا ہوا ہے اس کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر ایک کے لیے جو ایک کتاب ہے یا پہلے لکھا ہوا ہے. یمح اللہ ما یشاء، یمح. اچھا یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مٹا دینا. محو جو ہے، میم ہا واو اس کی مادہ ہے، وہ مٹا دیتا ہے. یا پہلے یا جو ہے سنگولر کا ہے، تھرڈ پرسن، وہ مٹا دیتا ہے. یمح اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے. آگے ہے اللہ. ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. اچھا یہ اردو میں محا، یمحو، محو، مٹانا جو ہوتا ہے عربی میں، اس اردو میں محو کرنا، ظاہر کرنا، کسی چیز کو جو ہے ہٹا دینا، ظاہر مٹا دینا. اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. وہ قرآن مجید میں آیا ہی ہے، یمحو اللہ الباطل، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ثابت کرتا ہے، حق کا احقاق کر دیتا ہے، حق کو رکھ دیتا ہے اپنے کلمات سے. وَيُثْبِتُ، اچھا یہ محو کا اپوزٹ ہے، کسی چیز کو مٹا دینا اور کسی چیز کو رکھنا. مطلب ہے وہاں پہ اس کے لیے جو ہے ثبت، کوئی چیز جو ہے جہاں پہ وہ جم جائے تو اس کو ثبت کہتے ہیں. ذہنوں کے اندر الفاظ کا معنی کا ثبت ہو جانا، رہ جانا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے. آگے بات نہیں بتائیں. یمحو اللہ ما یشاء، اور یہ ما یشاء جو ہے یہاں پہ اومٹ کر دیا کیونکہ بریوٹی از دا سول آف اٹ. یہ اجاز جو ہے، یہ اختصار جو ہے اس کی وجہ سے کہ اس کے اندر ہو. اصل میں لفظ جو ہے یہ جو فکر اس طرح تھا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء. لیکن خود ہی جو ہے ما یشاء دوبارہ نہیں کہ وہی معنی مراد ہے. عرب جو ہے اس سے وہی مراد لیتے ہیں. اور قائم رکھتا ہے سے وہ چاہتا ہے. اثبت یثبت اثباتا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس بات، کسی چیز کا واقعہ ہونا، کسی چیز کا رہنا، ٹھہرنا، باقی رہنا.
جو ہے اردو میں ثابت، ثبوت، مثبت، اثبات، ثبات، یہ ساری چیزیں جو ہے اردو میں استعمال ہوتی ہے، اسی لفظ سے نکلی ہوئی۔ وَعِندَهُ، اور اس کے پاس ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں، کتابوں کی جڑ، کتابوں کی اصل جو ہے۔ یہ جو ہوتا ہے وہ کوئی چیز جس سے جیسے جڑ ہو اور پھر اس کے بعد اسے کوئی چیزیں ساری نکلے، وہ چیز جو ہے کہلاتی ہے۔ اس لیے جڑ کے معنوں میں بھی آتا ہے، ماں کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ ماں سے ساری اولاد نکلتی ہے۔ اصل کے معنوں میں بھی آتا ہے، ظاہر کوئی چیز اصل جو ہے جو ہو۔ تو پھر ہے ام الکتاب، جو اصل کتاب ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ اور ام الکتاب سے مراد ہے کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، جس سے ساری آسمانی کتابیں نکلی ہیں، وہ ام الکتاب ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ بھی آیا ہے، غالباً سورہ زخرف میں شاید آیا ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ تو ام الکتاب میں ہے قرآن مجید، اور وہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ وہ ما، اور ان ہے اگر، ما جو ہے نوری جنہ کا نون پیش نون ہم والا ہے، آگے ہے ارا جری جو ہے وہ دکھانا، اور کا آپ کو، اگر ہم دکھا دیں آپ کو، ٹھیک ہے، ارا جری راتن دکھانا، را جرا جو ہوتا ہے دیکھنا، اور ارا جری فورتھ فارم جو ہوتی ہے وہ دکھانا، یہ فرق ہے دونوں۔ اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی، کچھ حصہ، بعض یعنی کچھ حصہ، جیسے الذی اس کا، نعدہم نون زبر نا، ہم، آئدو یہ وعدے والا ہے، وعدہ کر رہے ہیں ہم ان سے، ہم جو وعدہ کر رہے ہیں ان سے یعنی عذاب کا، یعنی اگر ہم کچھ حصہ دکھا دیں اس برے انجام کا، عذاب کا، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او یا پھر نتوفینک کا۔ اچھا دیکھیں یہ مشکل اس کو ہے، لیکن اس کو بریک ڈاؤن کر لے تو نون زبر نا جو ہے ہم، آگے توفا، توفا جو ہے کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جنہ، یہ جو تشدید، یہ جو ہے تشدید ہے، اور یہ جو اس کی بتا رہا ہے، اس پہ جو ہے اس کو جو اس کا اسلوب، جو اس کا تاکید کا اسلوب ہے وہ بتا رہا، اور پھر آگے جو ہے کا آپ کو، اور یا پھر ہم لے لیں آپ کو پورے کا پورا، یعنی اٹھا لیں آپ کو، یا وفات دے دیں آپ کو، کیونکہ یہ توفا کے معنی کے اندر توفا، یہ توفا، توفیون، توفین، اس کا معنی اٹھا لینا، وفات دینا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں اردو میں، آپ کو پتہ ہے، اس سے اردو میں وفات نکلتا ہے، اسی لفظ، فوت ہونا اسی سے ہے، ایفا، ایفا عہد، پورا 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 کرنا، اور متوفا بھی اسی سے ہوتا ہے، یعنی جو شخص فوت ہو گیا، اس کو اردو میں غلط العام کی وجہ سے متوفی کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ متوفی نہیں ہے، یہ صحیح لفظ ہے متوفا، متوفا 1984، وہ شخص جو 1984 میں جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ تو عام طور پر اردو ادب کے اندر، جو اردو تحریروں کے اندر چھوٹا سا میم لکھ دیتے ہیں اور آگے سن لکھ دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ متوفا فلاں جو بھی سال ہے اس کے سال بھی ہو، یا پھر ہم اس کا اٹھا لیں آپ کو، انما، تو پھر صرف بات تو اتنی ہے، علیہ کا آپ پر، یعنی آپ پر تو صرف اتنا ہی ہے، البلاغ پہنچا دینا، آپ پر صرف پہنچا دینا ہے بس، او علینا، سوری و علینا، اور ہم پر ہے الحساب، اور ہم پر ہے حساب لینا، ہم پر ہے ساتھی بھی پڑھ۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود خود لا دکھاتا۔ ہر مرد کے لیے، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں، ان کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہمارا کام۔ جزاک اللہ خیر۔ اب مزید دو اعتراضات کا جو ہے وہ جواب کیا گیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اعتراضات آئے جا رہے ہیں، مطلب ان کے تھے، اور ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ، اور اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو پھر وہ ہمارے جیسے آدمی بشر کو کیوں رسول بنا کر بھیج دے؟ اس کے بعد تو فرشتوں کی جو ہے ایک فوجیں ہیں،
تو اس مقصد منصب کے لیے اس نے کسی کو فرشتے کو کیوں منتخب نہیں کیا؟ اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کے تو بیوی اور بچے ہیں، بھلا جو اللہ کا رسول ہے اس کو ان خواہشانی نفسانی خواہشات، بیوی کے پاس جانا اور بچے پیدا کرنا اور ان سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے رسول کے جو منصب ہے اس سے ماورا ہے۔ اس اعتراض کا جواب دیا گیا، دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں، وہ سب کے سب بشری تھے، ان میں سے کوئی بھی ما فوق البشر نہیں تھا، سب بیوی بچے رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، تو سارے کا سارا جو ہے یہ تو اس پہ اعتراضات پہ جواب دیا گیا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم نے اہل کتاب سے سنا ہے کہ پہلے بھی رسول آئے تو سب کو کوئی نہ کوئی ان کو معجزہ دیا گیا، کوئی نشانی لے کے آیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور جد بیضہ دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے گئے، اور اسی طرح کسی رسول کو اونٹنی دی گئی، اور اسی طرح بہت سارے نشانیاں جو ہے لے کر آئے، تو آپ کون سی نشانی لے کر آئے؟ تو یہ کہا جاتا تھا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ جس نبی نے جو چیز بھی دکھائی اپنے اختیار اور اپنی طاقت سے نہیں دکھائی، کوئی نشانی اور معجزہ دکھانا رسولوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ نے جس وقت جس کے ذریعے سے جو کچھ ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہے جب وہ ظہور میں لے آتا ہے، اور یہ اس کی حکمت کے تحت ہوتا ہے اور اس کی منشا کے تحت ہوتا ہے، یہ کسی انسان، بشر، رسول، پیغمبر، رسول، نبی کے لیے جو اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے اپنے جو ہے وہ وقت پہ اپنے جو پسندیدہ وقت پہ یا اپنے منتخب وقت پہ جو ہے اس کو جو وہ دکھا سکے۔ ہر چیز کا خواہ وہ معجزہ دکھانا ہو یا عذاب الہی کا نہ ہو، زندگی ہو یا موت ہو، اس کا ایک جو وقت مقرر ہے اور اس کا نوشتہ بھی معین ہے، یعنی وہ لکھا ہوا ہے جو نوشتہ، وہ جو چیز ہے کہ یہ کب کیا چیز ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ بھی جو ہے is written down in a book، اور اس میں ذرا برابر بھی کوئی تقدیم اور تاخیر آگے پیچھے وہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک اور اعتراض بھی جو آیا ہے، وہ اعتراض یہ تھا کہ پہلی آئی ہوئی جو کتابیں تھیں اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی تو پھر اس کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہیں، اور نئی کتاب کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، مگر پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی؟ اور کوئی خدائی کتاب جو ہے وہ منسوخ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے تو منسوخ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر بعض چیزوں میں تمہارا طریقہ تو تورات کے احکام سے یا عیسائیوں کے طریقوں سے مختلف ہے، تو یہ ساری کی ساری جو کنٹرڈکشنز ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب جہاں پہ دیا گیا تھا کہ یہ بھی مطلقاً اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جس طرح وہ انسانوں کی قسمتیں بنانے میں مختار ہے اور آزاد ہے، اور انہیں صلاحیتیں دینے میں بھی کسی کا جو پابند نہیں، کسی کو زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو کم دی ہیں، اسی طرح وہ انسانوں کو شریعت دیتے ہوئے بھی سراسر اپنی مشیت سے کام لیتا ہے، یعنی اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، وہ کسی کو انفلوئنس نہیں ہے کسی کا اس کے اوپر کہ وہ اس کو ایسے کرے اور اس کو ایسا کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانی ارتقاء جو ایولیوشن ہو رہی ہے انسان کی سلولی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، تو کس زمانے کے اندر کیا چیز کی ضرورت ہے، کس طرح کی شریعت کی ضرورت ہے، تو وہ یہ جو اسی طریقے سے شریعت اتارتا ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق وہ اپنی کتابوں میں کبھی نسخ سے کام لیتا ہے، کوئی چیزوں کو منسوخ کر دیتا ہے بعد میں آنے والے زمانوں میں، کیونکہ اب انسان کا ارتقاء آگے بڑھ گیا ہے، اور کبھی ترمیم اور تحریف سے جو حفاظت کا نظام اٹھا لیتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کتابیں جو ہے اب ظاہر ہے اس سے حفاظت اٹھا لی گئی تاکہ انسانی ارتقاء کی طرح کردار سازی اور تربیت کے عمل بھی جو ہے اپنی طبی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ تو یہ وہ حکمت ہے جو اس میں بتائی گئی ہے کہ کیوں حفاظت نہیں کی گئی ہے پہلی کتابوں کی۔ لیکن علم کا اصل سرمایہ جو ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ تو الکتاب ہے، وہ لوح محفوظ کے اندر ہے، وہ چیز جن کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اسی سے چیزیں جو ہے وہ آگے دوسری کتابیں جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ لے کے بھیجتا ہے، اور اسی کتاب کے اندر جو بھی کمی ہوتی ہے، بیشی ہوتی ہے، جو اخراج اور اندراج ہوتا ہے، وہ اس کی حکمت اور مشیت کے تحت ہوتا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں کسی بشر کا، کسی فرشتے کا، کسی اور دوسری مخلوق کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تسلی بھی دی گئی، آپ فکر نہ کریں، جن لوگوں نے دعوت حق کو جھٹلایا ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ کب ظہور میں آتا ہے، اس کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، یہ ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ جو بھی یہ لوگ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور جو ہے یہ سازشیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نمٹنا ہمارا کام۔
آگے فرمایا اولم یرو ان، اولم، دیکھیے اولم جو ہے یہ 3 الفاظ ہیں، حرف استفہامیہ انٹروگیٹو ہے، کیا، واو اور لم نہیں، یرو دیکھا، کیا نہیں دیکھا، یرو میں آلریڈی یہ ہے انہوں نے دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا کہ ہم، یہ جو ہے لفظ انا الف نون تشدید کے ساتھ اور پھر اس کے بعد نون الف نا دونوں کو جوڑ کر تو پھر انا بڑا یہ بنا ہے، انا کہ بے شک ہم، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ بے شک ہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ناتی الارض، ناتی نون زبر نا جو ہے وہ تو ہم والا ہے اور آگے آتی ہے، آتے الارض ہم چلے آ رہے ہیں زمین میں، ہم چلے آ رہے ہیں اس سرزمین، اس سرزمین میں مراد ہے مکہ کی سرزمین ہے جس میں قرآن اترا، تو اس پہ جو ہے یہ خاص طور پر یہ اہم بات ہے کہ یہاں سے الارض جو ہے یہ مطلق گلوب زمین مراد نہیں ہے، بلکہ وہ زمین ہے جہاں پہ قرآن مجید اتر رہا تھا، وہ جگہ مراد ہے مکہ اینڈ سراؤنڈنگز، اس کا جو ہے اس کے مراد وہ ہے، کیونکہ اگر اس کو جو ہے کچھ لوگوں نے ریئرلی سم پیپل انہوں نے اس کو مطلق زمین کے معنوں میں لیا تو پھر اس کے معنی جو ہے بالکل بدل کے انہوں نے رکھ دیے جو ہے ننقصھا، پہلا نون جو ہے وہ ہم والا ہے، تو آگے ہے نقصا، نقصا کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا، گھٹانا، ٹھیک ہے، تو ہم گھٹا رہے ہیں ہاں اس کو، ہم اس زمین کو، یہ جو ہے یہ جو سرزمین مکہ ہے اور سراؤنڈنگ ہے، یعنی اس کو ہم گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، من اطرافہا، اس کے اطراف سے، تمام اطراف، اطراف طرف کی جمع ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اطراف، وہی ہے، تو تمام اطراف سے یعنی چاروں طرف سے اس کو ہم گھٹا رہے ہیں، تو یہ کیا گھٹانا کیا ہے کہ زمین کو جو ہے وہ سکوڑ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا جو معنی ہے وہ ہم، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم چلے آ رہے ہیں، ہمارا پیغام چلا آ رہا ہے، ہمارا پیغمبر اور اس کا جو دعوت ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور ہم تنگ کر رہے ہیں اس کو دائرے کو، کہ یہ جو کفار مکہ کا اور مشرکین مکہ کا اور یہ جو ان کے سرداروں کا جو دائرہ تھا وہ تنگ کر رہے ہیں، یہ مطلب واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحکم، حکومت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے، حکم یحکم، حکمت فیصلہ کرنا، حکم دینا، حکومت کرنا، دانشمند ہونا، یہ سارے معنی اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے جب حکم، حکم، جو حکیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ سارے معنی کو جو ہے کنسیڈر کیا کرے، فیصلہ کرنا، حکم دینا، حکومت کرنا، دانشمند، تو اللہ تعالیٰ حکومت کر رہا ہے، لا معقبہ لحکمہ، لا معقبہ، تو کوئی پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، ابھی ہم نے عقبہ یعقب تعقیباً کو ابھی پچھلے اسپاق میں بھی پڑھا تھا، نظر ثانی کرنا، پیچھے ڈالنا، تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو حکومت کر رہا ہے اس کے حکموں کو پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، جو ہے اس کے حکم ہی، اس کے حکموں کو جو ہے معقب، پھر اس کو مطلب پیچھے ڈالنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ کوئی ایسا نہیں جو اس کو نظر ثانی کرے کہ یہ حکم بعد میں نافذ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی فائنل ہے، وہی غالب ہے، وہی جو ہے لاگو ہوگا، وہی فیصل ہے، وہ ہوا، اور وہی ہے سریع الحساب، حساب کا جلد حساب لینے والا، وقد مکرا، قد مکر الذین، اور یقینی طور پر ڈیفینیٹلی اور یقیناً مکر الذین، چال بازی، مکر کر چکے، الذین وہ لوگ، مکر کر چکے، چال بازی کر چکے وہ لوگ، کون سے، جو اگر مکر کا لفظ انسانوں کی طرف جو ہے اس کی نسبت ہو تو میرا مطلب ہے مکر جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، چال بازی، دھوکہ، یاری، فریب، اگر انسانوں کی طرف، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بھی اس کو نسبت دی ہے مکر، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو دھوکہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جاری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فریب نہیں دیتا، تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کے اور چال کے، یعنی ایک مکر، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک مکر، ایک چال وہ چال رہے ہیں، یعنی وہ اپنا فریب اور دھوکہ چال بازی کر رہے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ایک جو ہے وہ تدبیر ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو یہ اس لفظ کے، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو ہے توبہ ہے، توبہ کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اگر کی طرف ہو تو انسان اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، اور اللہ کی طرف نسبت تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے، تو اس طرح نسبت جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، من قبلہم، اس سے پہلے بھی، فللہ، اس سے پہلے بھی لوگ اگر یہ مکر آپ کے خلاف کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی مکر کر چکے ہیں لوگ جو ہے، فللہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے، المکر جمیع، سب کا سب جو ہے
تدبیر اور چالیں فیصلہ کن جو ہیں ان تدبیریں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعلم ما تکسب، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کوئی کسب کرے گا، کل نفس جو نفس بھی، جو شخص بھی، ہر شخص بھی جو کسب کرے گا کمائے گا وہ جانتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ اور یہ سین زبر سا جو ہے حرف استقبال ہے، فیوچر کے لیے، فیوچر پارٹیکل ہے، اور انقریب یعلمون کفار، اور انقریب کفار جان لیں گے، منکرین حق ہے، لمن کس کے لیے ہے، عقبت دار، عقب جو ہے پیچھے کا، عاقبت والا، دار گھر، عاقبت کا دار جو گھر ہے، پیچھے والا جو گھر ہے، آخرت کا گھر ہے، وہ کس کے لیے ہے، ہمیشہ اچھا ہے جو ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ اور وہ لوگ کہتے ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، لستا نہیں ہے، مرسلا یہ بھیجا ہوا نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے بھیجے ہوئے یہ نہیں ہے رسول۔ قل آپ فرما دیجئے کفا کافی ہے، باللہ شہیدہ اللہ کی شہادت کافی ہے، اس میں اللہ بطور شاہد کافی ہے، بطور گواہ کافی ہے، بینی و بینکم میرے درمیان میں اور تمہارے درمیان۔ اچھا اردو میں تو آپ کے اور میرے درمیان میں یہ لفظ ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ 2 دفعہ آتا ہے، بین و بینکم، ٹھیک ہے، میرے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں، اردو میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ومن اور وہ عندہ جو، اور وہ جو اس کی بھی یعنی گواہی، یعنی ایک تو اللہ کی گواہی کافی ہے، ومن اور اس کی گواہی بھی عندہ جس کے پاس ہے علم الکتاب، اس کتاب کا علم، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی گواہی بھی جو ہے اس پہ ہے کہ وہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ کار اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب مسلمانوں کو جو تسلی دی جا رہی ہے، اور مشرکین کو وارننگ بھی دی گئی ہے، اور ایک بڑی زبردست پیشن گوئی کی گئی ہے۔ دیکھیں اس میں یہاں پہ سورت کے نزول کے وقت، اب دیکھیں وہ ذرا سیناریو یاد رکھیں، جب مشرکین مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے دشمنی کی بھٹی پوری زور و شور سے دہکا رکھی تھی، اور اپنے سارے وسائل جو ہے وہ دیکھیں کہ اس بات پہ جو ہے وہ جھونک رہے تھے کہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیغام کو اور اس تحریک کو جو ہے وہ دبا دے خاتم۔ یعنی جب میں کہہ رہا ہوں کہ سارے وسائل اس امید پر لگا دیے تھے اسلام کے خلاف، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اصل میں یہ اس پہ تو اگر دیکھیں کہ ہم نے سورہ انفال کے اندر پڑھا تھا، لیکن اگر کوئی ساتھی جن کو یاد نہ ہو وہاں پہ اس وقت، کہ دیکھیں جو مکہ سے واپس آ رہا تھا قافلہ، مکہ سے جو واپس آ رہا تھا قافلہ، جو مدینہ مکہ آ رہا تھا ادھر شام سے، اور جس کو نبی اکرم راستہ روکنے کے لیے جو ہے جو آگے بڑھے، اور پھر جو جنگ بدر کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اس تجارتی قافلے کے جو تھا وہ پورے مکہ شہر کا مال لگا ہوا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ جو تحقیق کی گئی ہے، یعنی مختلف تحقیقاروں نے تحقیق کی ہے، 8,000 کلو گرام سونے کے ایکویولنٹ مال تھا اس کے تو ظاہر یہ ان کی تجارتی شاہراہ اور ان کی ایک تجارتی شاہراہ کو کاٹ دینے کے مترادف تھا، اگر یہ جو ہے مدینہ والوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے اگر اس پہ وہ اس کو لے لیتے اپنے قبضے کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو بیشتر بڑا حصہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم جو ہے پھر یعنی جب ان کو پھر فوری امیڈیٹلی تو جنگ بدر ہو گئی، اور جنگ بدر کے بعد پھر جو ہے ان کو شکست ہوئی، تو انہوں نے اس کا سارا منافع اور یہ سارا مال جو ہے انہوں نے جنگ کی تیاری کے لیے جھونک دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے مسائل ہونے لگے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ اسلام کا دائرہ سرزمین عرب کے گوشے گوشے میں پھیلتا جا رہا ہے، اور کس طرح ان کا دائرہ اقتدار اور ان کا رسوخ کا دائرہ ہر روز سے مٹ رہا ہے، اور سارے باہر کے جو تھے وہ مختلف قسم کے قبیلے نبی وسلم کے حلیف بنتے جا رہے تھے، اور ان کی تجارتی شاہراہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ اندر آ رہی تھی، اور وہ دن دور نہیں جب
یعنی یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ان کا یہ مرکز اعصاب اور ان کا دارالحکومت و خلافہ اور مرکز قوت جو ہے یعنی مکہ معظمہ اسلامی قوت کے سامنے جو ہے اسی دعوت کے آگے سرنگوں ہو جائے گا. یہ ایک پیشن گوئی تھی, اور یہ پیشن گوئی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ 10 سال کے اندر ہی پوری ہو کر یعنی 11-12 نبوی کے اندر یہ صورت جو ہے نزول ہوا, اور پھر 8 ہجری کے اندر جو ہے فتح مکہ ہو گیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8-9-10 سال کے اندر ہی جو ہے یہ, اور ہم چونکہ یہ پیشن گوئی کی بات ہے تو ہم نے موقع مناسب سمجھا کہ قرآن کی جو پیشن گوئیاں, قرآن میں کوئی 39 کے قریب پیشن گوئیاں کی گئی ہیں قرآن مجید میں, تو ہم نے آخر میں زمین میں ان کا لسٹ کیا ہے, تو ہم پیشن گوئیوں کو انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سے ایک نظر ڈالتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو دعوت کو یعنی اس دعوت کو سرزمین مکہ اور اطراف میں پھیلا رہے تھے, ان کی تسلی اور تشفی کا اسلوب ملاحظہ کریں آپ اس آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ناتی الارض, آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین میں چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف جو ہے اضافت جو ہے فرمائی ہے, انا ناتی الارض, ہم چلے آ رہے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ بڑا زبردست لطیف انداز بیان ہے. دعوت حق چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور اللہ اور اس کے یعنی یہ دعوت یعنی اللہ کے رسول اس کے پیش کرنے والوں کے ساتھ, اللہ اس کے دعوت کے پیش کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, رسول کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے کسی سرزمین میں اس دعوت کے پھیلنے کو اللہ تعالیٰ نے یوں تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اس زمین میں بڑے چلے آ رہے. تو یہ دیکھیں ایک بڑا زبردست نقطہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اس کے پیغام کی اور اس کے دین کی دعوت جو ہے یہ اللہ کا کام ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے. اس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف جو ہے وہ دعوت جو نسبت دی ہے. تو الحمد سبحان اللہ, یہ بہت بڑی ان لوگوں کے لیے جو ہے ایک عزت کا مقام ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو لے کر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے آگے پھیلاتے ہیں. اور دعوت کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ اپنے دور میں منکرین حق نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرنے کے لیے سازشوں کے خوب جال پھیلائے. اور آج جو ہے یہ اگر مکہ کے اندر بھی یہ جال پھیلا رہے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں تو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ستیزہ کار رہا ہے زلتا تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولابی, یہ روز اول سے پہلے دن ہی سے حق و باطل کی یہ جو کشمکش ہے یہ چلی آ رہی ہے, یہ کوئی جو ہے انوکھی بات نہیں ہے. تو یہ بالکل جو ہے یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حق جو نصرت ہے تائید ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوا کرتی ہے. اور یہ بظاہر کفر اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, شور مچاتا ہے بڑے جو ہے, لیکن اس کی حیثیت سطح آپ پر ابھرنے والی جھاگ سے زیادہ نہیں ہوتی جو قرآن مجید نے اسی صورت کے اندر ہم نے تمثیل پڑھی تھی کہ جھاگ رفتہ رفتہ اڑ جاتا ہے اور خالص دھات اور نفع دینے والی چیزیں زمین میں فی الارض فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے دی جاتی ہے. حق کی بالادستی کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کا امتحان لیتا ہے. وہ اصحاب ایمان اور اصحاب کفر دونوں کے جذبوں اور دلوں کے محرکات کو جانتا ہے, اسے واقف ہوتا ہے. لیکن جب اہل ایمان اپنے اخلاص سے, اپنے صبر سے اور اپنے تقوی سے اپنی اہلیت ثابت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے غلبے کے امکانات پیدا فرما دیتا ہے اور اسباب پیدا فرما دیتا ہے, اور دنیا میں بھی غالب آتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے سرخروئی رہتا ہے. یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرا. جیسے میں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو 39 پیشن گوئیاں ہیں یہ میں نے صرف انلسٹ کی ہیں, جو 39 جو پیشن گوئیاں ہیں تو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے ان کی جو مزید تھوڑی سی جو ہے ایک لائن آدھ لائن کی جو تفصیل ہے اور قرآن مجید کا وہ ریفرنس جو حوالہ ہے وہ جو ہے وہ نہیں ڈالا جا سکا. تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی جو ہے وہ آگے انشاءاللہ اس پہ ہوگا. اس کو مزید جب آپ یہ سلائیڈ اپلوڈ ہوگی تو انشاءاللہ وہاں پہ اس کے سارے اس کے حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.